الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. میں نے آیت شریف پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، کہ تم میں سے اگر سرگوشی تمہاری کوئی خفیہ تدبیر، خفیہ تمہاری جو مجلس ہے اس میں اگر تم تین ہو تو چوتھی اللہ کی ذات موجود ہے. اگر تم چار ہو، چار کی جماعت ہو تو پانچویں خدا کی ذات وحدہ لا شریک موجود ہے. اسی طرح تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، جہاں بھی ہو، دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، اللہ کی ذات بابرکات وہاں موجود ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، اور ان چیزوں کے بتانے پر اللہ کی ذات بابرکات قادر ہے. تو انسان اگر دنیا کے کسی فن کو جانتا ہے، دنیا کے اگر کسی بھی کام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو اس کو عارف یا کامل نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی انجینئر بن جائے، اسی طرح فلاسفر ہو کوئی، اسی طرح بڑا کوئی وکیل بن جائے، دنیا کا کوئی بھی فن سیکھ لے تو اس کو عارف یا کامل نہیں کہیں گے کہ یار یہ عارف بن گئے. عارف اور کامل انسان اس کو کہیں گے جو خدا کو پہچانے گا، جو اللہ کی شناخت کرے گا، اس کو کہیں گے کہ یہ کامل بن گیا ہے. راس العلم معرفت اللہ، علم کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. جس کو اللہ کی معرفت آ جائے وہ انسان عارف اور کامل بن جاتا ہے. پھر اللہ کی جو پہچان ہے وہ فقط دلائل پر محدود نہیں ہے، بلکہ فطرت کے دباؤ سے بھی انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن مجید میں جا بجا 20 مواقع پر مشاہدات کا حکم دیا ہے کہ مشاہدہ کرو، معائنہ کرو، دیکھو، دنیا کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، جمادات کو دیکھو. اسی طرح فرمایا کہ بری مخلوق جتنی بھی ہے خشکی پر گھومنے والی، اسی طرح فرمایا کہ بحری مخلوق ہے، فضائی مخلوق ہے، سفلی مخلوق ہے یا علوی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام تر چیزوں کو آپ دیکھیں اور دیکھنے سے آپ کو جو ہے اللہ کی ذات بابرکات سمجھ میں آ جائے.
اکبر الہ آبادی شاعر نے کہا، اکبر الہ آبادی بڑا شاعر ہے اور اللہ والوں میں سے ولی ہے وقت کا، کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں یہی تیری پہچان ہے، یہی تیری پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے دل میں ہے، تو آپ اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی حکم فرمایا کہ آپ مشاہدہ کرو، آپ دیکھو، دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں کہ اس کی بنیاد فاؤنڈیشن اس کی اچھی ہو، فلاں ہو، اس کا مٹیریل اچھا ہو، سمجھا، اتنا بڑا سوچتے ہیں ایک کمرے کو بنانے کے لیے، لیکن اللہ کی ذات کی طاقت اور قدرت آپ دیکھیں، اللہ کا جب ارادہ ہوا، جب اللہ کی مشیت ہوئی تو دیکھو اتنا بڑا آسمان بن گیا بغیر کسی ستون کی۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں، اللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شہتوت کے ایک پتے سے، کس سے بھائی؟ شہتوت کے ایک پتے سے، کہ اگر بکری اس کو کھاتی ہے تو اس سے مینگنیاں نکلتی ہیں، لیکن اگر ہرن اس کو استعمال کرتی ہے تو اس سے مشک نکلتا ہے، چیز تو ایک ہی ہے۔ تو یہ جو چیزوں کے اندر اختلاف، اس کو مختلف کرنے والا، اس کا مؤثر حقیقی اثر ڈالنے والی یہ کون سی ذات ہے؟ یہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ایک چیز ہے، اس کے اثرات مختلف ہیں، تو اللہ کے سوا یہ کون کر سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک چاندی کے محل سے میں نے اللہ کو پہچانا۔ چاندی کے، پھر چاندی کے محل کے اندر ایک چھوٹا سا دوسرا سونے کا گھر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں پر آپ نے دیکھا ہے، یہ محل کدھر ہے؟ کہ سونے کا، چاندی کا محل، پھر چاندی کے اندر پھر دوسرا اس کے اندر جو ہے سونے کا محل۔ فرمایا یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس چاندی کے محل اور سونے کے محل میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے 19 دن 20 دن کے بعد۔ اس کو ایسی سمجھ آتی ہے، ایسی اس کو معرفت ملتی ہے جو اس بچے نے کبھی کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر جا کر کے پڑھا نہیں، لیکن جو نفع کی چیز ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہے بچہ، جو نقصان کی چیز ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ معرفت، یہ علم، یہ پہچان، یہ شناخت کس نے پیدا کی؟ یہ خدا کی ذات کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمائے کہ یہ تمہارے گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ جو انڈا ہوتا ہے باہر سے سفید ہے، یہ چاندی جیسا ہے، اندر اس کی زردی گولڈن، سمجھا، یہ سونے جیسی ہے۔ اگر اس انڈا جو ہے مرغی رکھتی ہے 19 دن 20 دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں بچہ نکلتا ہے، ایسا سمجھدار بچہ ہوتا ہے کہ کانٹا اگر آ گیا تو ہٹا دیا، پتھر سامنے آ گیا تو ہٹا دیا، کیل سامنے آ گئی تو اس کو ہٹا دیا، دانا اور اس طرح کی کوئی چیز اگر اس کے سامنے، گندم کا دانا، چاول کا دانا آیا اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ کس نے اس کو سمجھ دی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جب ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس بچے میں سمجھ میں کس نے دیا اس کو؟ یہ سمجھ کہاں سے اس کو آئی کہ مجھے دودھ کو کھینچنا ہے؟ ماں کے سینے میں لگا دیا، ماں نے اپنے سینے سے اس کو لگا دیا، تو یہ سمجھ کس نے پیدا کی کہ مجھے دودھ کو کھینچنا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے اندر یہ سمجھ پیدا کی۔ ایک دہریہ آ گیا بادشاہ کے پاس ہارون رشید کے زمانے میں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، دنیا اپنے آپ چل رہی، جس کو دہریہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اپنے آپ چلتی ہے، وہ خدا کے بھی انکاری ہوتے ہیں۔
تو بادشاہ نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، مناظرہ کرو ہمارے ساتھ۔ کہتا ٹھیک ہے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت اس دور کے اعتبار سے جو سب سے بڑے عالم تھے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ بادشاہ نے انتقام بھیجا امام صاحب کی طرف کہ 8 بجے رات کو آپ دربار میں آ جائیں۔ پیغام دینے والے نے پیغام پہنچا دیا، لیکن امام صاحب نے آنے میں دیر کر دی۔ رات کے 12 سے 1 ہو گیا تو پھر آ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دربار میں پہنچے۔ اس دور کے اعتبار سے جیسے علماء کا بڑا استقبال کیا جاتا تھا، آج کل الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں بڑا استقبال کیا گیا کہ میں حضرت امام صاحب آ رہے ہیں۔ استقبال کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو 8 بجے کا بلاوا تھا کہ 8 بجے آپ آ جائیں، آپ نے تو 12 سے 1 کر دیا، لوگوں کو اتنا بڑا انتظار کرایا، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی آپ نے انتظار کرا دیا، اس کا کیا وجہ بنا، اس کا کیا ریزن ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی بات صحیح ہے، مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا، ایک بڑی پریشانی، ایک واقعہ اور بڑا ایک ثانیہ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اور میں بتاؤ گے کیا ثانیہ پیش آ گیا تھا آپ کو؟ کہتے آپ کا جو دربار ہے، ہمارا شہر دریا کے اس طرف ہے، دریا دجلہ بیچ میں آتا ہے۔ جب اس کو کراس کرنے کے لیے میں کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے۔ دریا کو پار کر کے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی پریشانی پر میں بیٹھ گیا کنارے پر، پھر کوئی سواری آ جائے تو میں آپ کی طرف آ جاؤں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا، پانی کے اندر میں سے وہ تختے جو ہیں باہر نکل رہے ہیں، پھر کچھ دیر اس کے بعد روغن نکل رہا ہے، پھر کیلیں اس کو خود بخود جھک رہی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ یہ ساری کشتی بن گئی۔ پھر اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ وہ کشتی میری طرف آنے لگی بغیر ملاح کے چلانے کی، اس پر اور زیادہ مجھے حیرانی ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ پانی کے بہاؤ کے خلاف وہ کشتی میرے سامنے کنارے پر آ کے پہنچی۔ پھر اس سے زیادہ حیرانی یہ ہوئی کہ میں اس پر بیٹھ گیا، وہ بغیر ملاح کے خود بخود آپ کے دربار کی طرف جو ہے وہ جانے لگی۔ اس لیے مجھے اس کے سوچنے میں اور غور اور فکر کرنے میں مجھے ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے آنے میں یہ دیری ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ داریہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بولنے لگا بڑے شد و مد کے ساتھ کہ امام صاحب ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے فقیہ ہو، بڑے عالم ہو، بڑے عقل مند ہو، بڑے دانش اور سمجھدار ہو، لیکن آپ نے تو یہ بچوں والی بات کر دی۔ اس طرح کبھی ہوا کہ بغیر جو ہے تختے لگانے والوں کے تختے خود بخود لگ جائیں، بغیر کیل جو ہے ٹھوکنے والے کے خود بخود کیل ٹھک جائے، بغیر ملاح کے چلاتے ہوئے وہ جو ہے کشتی خود بخود چلنے لگی؟ یہ تو آپ نے عجیب بات کہہ دی ہے، ہم نے تو آپ کے بارے میں سوچا تھا کہ بڑے آپ عالم ہو، یہ آپ نے کیسے بچوں والی بات کر دی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اے داریہ، تو پھر تم خدا کا انکار کیسے کرتے ہو؟ چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی ہے، اتنا بڑا کارخانہ عظیم ہے کہ جس کی چھت آسمان ہے، جس کی جو ہے فرش اس کی یہ زمین ہے، یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟